السلام علیکم۔ ایمان جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے مصحف، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو آج اس کی قسط نمبر ہے 7۔ مہتاب طائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی، جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ طائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وہ وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، محمل نے کوفت سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اس سے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر طائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں۔ مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں، آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زج سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ خواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چمکتا ہوا چہرہ، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ طائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بچنکا سا رہ گیا تھا، اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں محمل۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم؟ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے دل کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یہ چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب طائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو مرر میں دیکھا تھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ طائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا؟ طائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے پہ دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شوق کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوق رنگ کی شرٹ۔ اف، اسے اس سے کراہت آئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔
محمل کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نامعلوم کہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر ہے، آؤ ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں، بے بسی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کو تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی، تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ گھٹیا آدمی، پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پہ بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ سیلز بوائز کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جو اب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پہ محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی، وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا تائی۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شام کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیل بوائز مشتعل نوجوان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز، سر دیکھیں۔ سیل بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ ستائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کر دیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں محمل۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ بھورے سفید بال، سیدھے بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تکان۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا میرا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی طبیعت ذرا مزمحل تھی۔ وہ تکان سے مسکرائی تھی۔
فرشتے کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید فرشتے بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں فرشتے۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی، آپ ہمارے ساتھ گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کو اس گھر میں سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے محمل؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی، مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے، تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی ہوں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ محمل پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات محمل، قرآن کی طالبہ ایسی نہیں ہوتی۔ کیسی ہوتی ہیں؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ او شکر الحمدللہ، وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جان رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ محمل کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ کہہ کر سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ فرشتے؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا؟ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم، شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ اس نے بہن کہہ کے سارے گلے شکوے، سارے شک و شبہات سب ختم کر دیا تھا۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن تھا۔ مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے، وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، انہی کے کلب میں ہے اس سنڈے کو، تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتہ، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈس سے بھی مل لوں گی، تم چلو گی؟ شور، وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اتوار کی دوپہر، وہ مقررہ وقت پہ مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ کھڑکی کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیتی تھی۔ دفعتاً اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی؟ چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کے سٹیپس اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور، وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔
فرشتے کے پیچھے آئی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھائی السلام علیکم، وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈس سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ دونوں دراز قد سیاہ عبائے میں ملبوس لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی یکساں سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا میچورٹی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اس سے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی تھیں۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میں اس کے گرد وہ دونوں اپنی اپنی نشستوں پہ بوجھ سی بیٹھی تھیں۔ باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی۔ وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے کی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ بھائی، اگر شوہر بیوی کو مار سکتا ہے تو بیوی کو بھی شوہر کو مارنے کا حق ہونا چاہیے۔ بالکل، آف کورس ہونا چاہیے۔ بہت سی تائیدی آوازیں ابھری۔ اور مجھے تو ان مردوں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پہ برتری ہے۔ وٹ ربش! ایمیں ہی فضیلت ہے۔ عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں، مگر یہ معاشرہ اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے۔ میں تو نہیں مانتی ایسی کوئی بات۔ بالکل، وہ سب غرور تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ وہ اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ ذرا دیر کو رکی۔ قرآن کی سفید کور کے درمیان میم حرف محم لکھا تھا۔ یہ محم میں نے ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے۔
اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ محمل کو مطلوبہ آیت مل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر آیت کو پڑھا۔ مرد عورتوں یہ پہ قوام ہیں بوجہ اس کے کہ وہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی کھنکھاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین۔ جلی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پہ وہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولو، اس کو تو بند رکھیں، ہمیں یہ پرانی باتیں نہیں سننی پلیز۔ مسز رضی نے ناگواری سے ناک چڑھائی تھی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ اونٹوں کے زمانے سے ہی نہیں نکل پا رہے۔ پلیز موو آن، اپنا دماغ وسیع کیجئے، ایک قرآن کو لے کر نہ بیٹھ جائیے۔ اس میں یا تو جنت اور حوروں کا لالچ ہوتا ہے یا ڈراوے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق دک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، ان کو رسول کی بات پہ بھی ایمان نہ تھا۔ یہ قرآن کو پرانی بات کہہ رہی تھی، یہ قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، اس اللہ کی بات کو نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو ان کا مال و حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز ہمیں یہ نہیں سننا، آپ ہماری ڈسکشن میں نہ بولیں۔ اور پھر محمل خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی، یہ شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بیگ بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بے تاب تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ رہی تھیں، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی، تائی مہتاب کی بہو بننے پہ یہ اعزاز تو اسے مل ہی گیا تھا کہ وہ گاڑی لے جا سکے، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا وہ 100 سال بھی ان کی منت کرتی رہے تب بھی وہ قرآن سننے پہ راضی نہ ہوں گے۔ ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول چکا تھا اور چیک کرنے لگ گیا تھا، تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ محمل نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے گھر ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔
ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا دوپٹہ کو اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی تیسری آیت آخر سے پڑھنے لگی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور، کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سوا نیزے پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ ہو یا بند کور، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے۔ وہ الجھی، اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کے سانس روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کے رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، کوئی اللہ تیرے سوا پاک ہے تو بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کو وہ تحقیر جاننا۔ اس کے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی۔ اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً بیگ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بھولے۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔
یا شاید وہ اس کیلیگرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلیگرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ محمل وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کسی صفحے پہ پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق کا کنارہ موڑتے ہوئے۔ ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی، آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی کچھ یوں تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے، او ہو مجھے کیا ہو گیا ہے، بے بسی سے وہ مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل اف، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر خود کو کوستی نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی، اور اللہ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے دھیرے سے سارے ورق الٹ دیے۔ صبر کرنے والا اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بے اختیار جیسے گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے پہ نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کے آگے۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا تھا؟
मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल इब्राहिम प्लीज़ इधर आ जाएं। और उससे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था, अब किसी को नहीं मरना था। उसका नाम पुकारा जा रहा था और उसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई उसका प्यारा, बहुत प्यारा मर चुका था। वो नीम जा कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राज़ी हो। ऐ इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़गश्त उसे सारे हॉल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गई थीं। उसके कान बंद हो गए थे, ज़ुबान बंद हो गई थी। बस वो एक आवाज़ उसके जहन में गूंज रही थी। आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है। वो बमुश्किल मैडम मिसबा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, एमरजेंसी है, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर ही सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पाँव जीने फलांगती वो तेज़ी से ऊपर आई थी। जूतों का रैक एक तरफ रखा था, मगर महमल को इस वक्त जूतों का होश न था। वो संगे मरमर के फर्श पे नंगे पाँव दौड़ती जा रही थी। गुफरान चचा की अकॉर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोले मुंतज़िर खड़ा था। इसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज़ खामोश रहो। वो मुश्किल जब्त कर पाई और अंदर बैठी। और जल्दी चलो यहाँ से। उसका दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइवे पे लोगों का जमे गफीर इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पर ही थी कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। नंगे पाँव तारकोल की सड़क पे जलने लगे थे, मगर इस वक्त जलन की परवाह किसे थी। इसने रश में घर घिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब इसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपकी थी, लोगों को इधर उधर हटाती। वो इन आवाज़ों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थीं। औरतों के बैन, रोने, आहू बका की आवाज़ें। लोग हटकर इस सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के धाने पे बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, उस पे कोई सफ़ेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई की चारों तरफ औरतें रो रही थीं। उनके चेहरे गुड़मुड़ से हो रहे थे। कोई एक फ़िज़ा चची थी और हाँ, नाइमा चची भी थी, और वो सीने पे 2 हथड़ मार कर रोती रज़िया फुप्पो थी, और वो ऊंची आवाज़ में बैन करती महताब ताई थी। सब तो इधर मौजूद थे, फिर कौन था इस चारपाई पे? कौन था वो? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ सारा ख़ानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा न था। अम्मा, उसके लब फड़फड़ाए। इसने उन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज़ ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद उसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं न थी। उसकी माँ कहीं न थी। महमल, महमल, वो औरतें उसे पुकार रही थीं, उठ कर उसे गले लगा रही थीं। किसी ने रास्ता बना दिया तो कोई मैयत के पास से हट गया, कोई उसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया। किसी ने शानों पे जोर देकर उसे दबाया था। किसी ने मैयत के चेहरे से सफ़ेद चादर हटा दी। कौन क्या कर रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन ना पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं, रो रही हैं या हंस रही हैं। वो तो बस यकटक बिना पलक झपके इस जर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी
اور چہرے کی گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت اللہ عالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی صحیح، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیص ہوگی، جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پہ تماچے مارے اور بین کرے۔ ہم میں سے نہیں، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اس سے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل کو ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں، مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پسماردہ سی لگ رہی تھی۔ ہاں، شاید وہ محمل ہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ کم لایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے 4تھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھیں تمہارے لیے۔ اس سے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دیں۔ آغا جان نے ایک طرف رکھا ہوا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا، وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھیں۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں۔ میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے حوالے ہی کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو کہ اسے کہاں رکھنا ہے۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے
کاس نے ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ او ہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں۔ ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو پھر۔ اس کی دبی دبی سرگوشیوں سے بے چین کر گئی تھی۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑو۔ پلیز تائی اماں مجھے بتائیں۔ مگر تمہارا غم ابھی… میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکے تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دے دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔ اور تمہارے آغا جان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی تھی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی۔ یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ محمل نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت سلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامعہ عجلت میں اندر داخل ہوتی ہوئی آئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون بات کر رہا ہے؟ وہ لجتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے،
آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اسی لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور، آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ ہمایوں بھی چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب اسی فرائیڈے کے ساتھ، فرائیڈے کو ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی محمل؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے، پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر اٹھی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مدرسے کے باہر سے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں ہی کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردے ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور، اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور ایک محمل پر، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم، آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کرا کر صوفے پہ گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجدار پہ چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر محتاط تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھیں۔
सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसर्रत के जाने के बाद से वो बहुत बुझ सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे, इसलिए वो किसी न किसी को हर वक्त फ़ोन पे वजाहतें दे रही होती। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती, जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाज़ें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, मदरसे से वो अभी नहीं जा रही थी। मदरसे जाकर सुकून मिलता था और फ़िलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ मातम चाहती थी, मुसर्रत का या शायद अपना, वो नहीं जानती थी। फ़ोन की घंटी बजी तो वो जो रुमाल से मेज़ साफ़ कर रही थी, आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी। स्टैंड पे रखा फ़ोन मुसलसल बज जा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमल। निस्वानी आवाज़ रिसीवर में गूंजी और लम्हे भर में ही महमल ने उसे पहचान लिया था। फरिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, हुमायूं ने मुझे बताया है कि तुम। फरिश्ते कदरे परेशानी से कह रही थी कि उसने तेज़ी से बात काटी। हुमायूं हर बात आपको क्यों जाकर बताते हैं? इनसे कहें ऐसा मत किया करें। मगर महमल, तुम इस तरह कैसे? आप लोग मुझे अहमक क्यों समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने दें। महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा ठीक है, जो करना सोच समझ के करना। ओके, चलो अब हुमायूं से बात करो। अरे नहीं, वो रोकती रह गई, मगर फरिश्ते ने फ़ोन उसे पकड़ा दिया था। अगर तुमने फ़ैसला कर ही लिया है और तुम्हारे वो फेरी टेल ससुराल वाले इजाज़त दें, तो क्या मैं और फरिश्ते तुम्हारी शादी के फंक्शन में आ सकते हैं? हुमायूं, पीछे से फरिश्ते की तंबीही आवाज़ उभरी थी। क्यों महमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो तंज़िया बोला था। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जुमा की रात 8 बजे फंक्शन है, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। इसने खट से फ़ोन बंद कर दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फरिश्ते से भी बात करने को जी नहीं चाहा था। फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगी, मगर वो सर झटक कर मेज़ की तरफ बढ़ गई, जहाँ झाड़ पूंछ का रुमाल इसका इंतज़ार कर रहा था। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा उसके सर पे रखा और फिर उसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिन्ने उठाने लगी। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन उसके पीछे खड़ी थी, इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज़ गहरे सुर्ख रंग की थी, जिसपे सिल्वर सिल्मी सितारे का काम था। दुपट्टे के बॉर्डर पे भी चौड़ी पट्टी की सूरत में सिल्वर काम किया गया था। साथ में नाजुक सा वाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जड़ा था, उसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब से ये बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज़ पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे, मगर वो शिकवा किससे करती। मुसर्रत की ज़िंदगी में भी इनकी इतनी अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद कोई उन्हें याद रखता और सुना था। आज तो फवाद भी आ गया था, फिर काहे का मातम। ब्यूटिशियन अब कस के पिन्ने लगा रही थी। वो अपने कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। उसे तैयार करने के लिए ताई ने वो माहिर ब्यूटिशियन लड़की बुलवाई थी जो काफ़ी देर से इस पर लगी हुई थी। दफतन बाहर लाउंज से चंद आवाज़ें गूंजी। वो ज़रा सी चौंकी, क्या फवाद आ गया था? मगर नहीं, यह आवाज़ तो सुनो, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो। बेचैनी से उसने ब्यूटिशियन से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुलने वाला दरवाज़ा आधा खोल दिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नज़र आ रहा था और इसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई महताब की तिलमिलाती आवाज़ बुलंद हो रही थी। फिक्र मत करें, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। महमल की शादी है, मेरा आना फ़र्ज़ बनता था। वो इत्मीनान से कहती सामने सोफे पे बैठ गई।
اب کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی، سیاہ بایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹتے وہ بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، یہ شاید ہمایوں کا موبائل وہ لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں، سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق؟ مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ نہیں رہی؟ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پراعتماد اور باوقار نہیں بن سکتی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پہ موبائل پہ مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال نہیں سکتے۔ وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں ابھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علمی سے اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھیں۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ بایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں یہی سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان، یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھٹکا کہ حسن خائف سا ہو گیا تھا۔ ہٹو۔ بیوٹیشین کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ فرشتے محمل کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائی تھی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی؟ محمل، تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشان سی آگے بڑھی تھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب وہ چمکا رہ گئی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، میں نے جانتی ہوں۔ اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشقی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پہ ڈال کر محمل نے چہرہ موڑ لیا تھا۔
آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے، وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ فرشتے نے ایک دم بم پھوڑا تھا۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درشتی سے بات کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا، مگر محمل کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو لڑکی۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ فرشتے بھی پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے فرشتے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئی، اس کے شانوں پہ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی، میں اپنی بات نہیں کر رہی محمل۔ پھر؟ محمل چونکی تھی۔ کون؟ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ میں، وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز، تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پہ۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح، تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا تھا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں کسی اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چٹکنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا، مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈ ہونے لگی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے
کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کہ گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ محمل ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکایک اس سے لگا اس کے ہاتھ کب کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ مزید وہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھا۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے حیران کر دیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل میں چپکے سے کہا تھا۔ وہ کون تھا یہ محمل خود بھی نہ جانتی تھی۔ دروازے کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں ایپیسوڈ کافی لمبا ہو چکا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کو یہاں پہ ختم کیا جائے، اور ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ محمل کیا فیصلہ کرتی ہے اور زندگی اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔